السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار وفادار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے فضائل محامد اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پاک کلام میں بھی بیان فرمائے اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی فردن بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی ان کے مراتب اور ان کے مقام اور ان کی فضیلتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ہمارے دلوں میں جب ہم صحابہ کا لفظ بولتے ہیں تو بلا تفریق ان میں تمام صحابہ کرام مراد ہوتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ خلفائے راشدین ہوں، وہ اہل بیت میں ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ الزہراء اور حضرت حسنین کریمین، اسی طرح دوسرے تمام صحابہ سبھی مراد ہوتے ہیں۔ ہم کوئی تفریق ان کے مابین نہیں کرتے، جن کا جو مقام ہے، جو اللہ نے انہیں مرتبہ عطا فرمایا ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور ان سے اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ رافضیوں کی طرح نہیں اور خارجیوں اور ناصبیوں کی طرح نہیں۔ خارجی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جنگ صفین اور جمل میں حصہ لینے والے سب کو معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کافر کہتے تھے۔ حضرت علی کو یہ خارجی تھی۔ رافضی یہ صرف حضرت علی کو مانتے ہیں یا اہل بیت کو مانتے ہیں، باقی نہ خلفائے ثلاثہ کو مانتے ہیں، نہ ہی ازواج مطہرات کی مناقب کو تسلیم کرتے ہیں، نہ ہی نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، بیٹی بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ یہ تفریق ان کے نزدیک ہے، ہمارے نزدیک ہم سب کو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مانتے ہیں اور ان سب سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا اور یہ دھمال چوکڑی ہم اہل سنت کے بارے میں، اہل حدیث کے بارے میں کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ محض مسلمانوں کے مابین تفرقہ ڈالنے اور اس کو مضبوط رکھنے کا شاخسانہ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کیوں نہ حصہ ہو جب ان سے محبت کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا ہے۔ جب آپ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو گے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے، امتیوں کا حق بنتا ہے کہ ان سب سے محبت کریں، تمام صحابہ کرام سے بھی اور تمام اہل بیت سے بلا تفریق۔ البتہ یہ ہے کہ ہر ایک کا مقام اور مرتبہ جدا جدا ہے۔ اہل بیت کی حیثیت صحابہ کرام سے ڈبل ہے، میں پہلے کہہ چکا ہوں، وہ صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کو شرف صحبت اس کا شرف بھی حاصل ہے اور قرابت داری ہونے کا شرف فضل یہ بھی حاصل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا ہے، اور وہ بھی اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کہ اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، مولا کریم تو بھی ان سے محبت کر۔ یہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں۔ اب جو آپ کا امتی ہے وہ کیسے ان سے محبت نہ کرے؟ یعنی ہماری اگر محبتیں اور چاہتے ہیں تو حضرت حسنین سے رضی اللہ تعالی عنہما، جس طرح دوسرے صحابہ کرام سے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور حضرت علی ہی سے روایت ہے کہ لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، کہ میرے ساتھ محبت وہ کرے گا جو مومن ہوگا، اور جو منافق ہوگا وہ میرے ساتھ بغض رکھے گا۔ وہ منافق، اس کا ایمان سے کوئی ناطہ نہیں ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے مخاطب ہو کے فرمایا۔ اسی طرح حضرت حسنین کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہما سیدا شباب اہل الجنہ، دنیا میں جو جوان تھے جنت میں تو سارے ایک اس کیفیت میں ہوں گے، لیکن دنیا میں جو جوان تھے اور ان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، حضرت حسنین ان کے سردار ہو۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہذان سیدان لکہول اہل الجنہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جو بوڑھے ہیں ان کے سردار جنتیوں کے ابو بکر اور عمر ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مقام، یہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا کسی کو، یہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، ہم نے نہیں دیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کوئی درجہ دینے والے؟ ہم تو اس درجے اور مرتبے کا سوالہ بھی نہیں کر پاتے، سچی بات۔ ایک حدیث میں آتا ہے بالکل اسی طرح، من احب الانصار فحبنی، جو انصار سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، سب انصار صحابہ سے۔ ومن ابغضهم فقد ابغضنی، جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ اور تمام صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمایا کہ من احبہم فقد احبنی، کہ جو سب سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ حقیقتاً مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی
سب صحابہ سے یہ محبت گویا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی فرمایا، اللہ سے دعائیں بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میرے لیے دعا کریں کہ تمام مومن میرے ساتھ محبت کریں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جتنے مومن ہیں سب مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ سب محبتوں اور چاہتوں کی بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کیا تھا کہ ان کو جو بھی مقام اور مرتبہ ملا ہے نبی علیہ السلام کی نسبت سے ملا ہے، بلکہ ہم گناہگار امتیوں کو اگر کچھ ملا ہے آبروئے ماذ نام مصطفیٰ است، آبروئے ماذ نام مصطفیٰ، ہمیں اگر کچھ ملا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بدولت ہے، ورنہ ہم کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید جو آپ کے منہ بیٹے بولے بیٹے تھے، حضرت اسامہ سیاہ رنگ کے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی انہیں ایک ران کے پر بٹھا دیتے، کبھی دوسرے ران پر حضرت حسن کو بٹھا لیتے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے عرض کر کے، صحیح بخاری کی روایت ہے، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان سے تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان سے بھی تو اللہ محبت فرما۔ حضرت اسامہ کے بارے میں بڑے جلیل القدر صحابی، ساری باتیں ایک صحابی کے بارے میں پورے خطبے میں نہیں کہی جا سکتی، میں ایک بات کہنی چاہتا ہوں، ذرا سمجھیے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے حضرت حسن آئے اور آپ کے پاس منبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے، وہاں بیٹھ گئے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، راوی کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بھی دیکھتے ہیں اور گردن جھکا کے اپنے نواسے کو بھی دیکھتے، اپنے بیٹے کو بھی دیکھتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، اور فرماتے ہیں ھذا منی و حسین من علی، یہ میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ دیکھیے کیا محبت، بڑا انداز، حسن میرا ہے، حسین علی کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت حسین نبی علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، وہ بھی بیٹے ہیں، لیکن ایک مرحلے پر وہی تھے، یہی بات ارشاد فرمائی۔ جامع ترمذی میں بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ یعنی کتنی محبت اور اپنائیت کا مظاہرہ ہے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الی جنبہ، ممبر پر تشریف فرما تھے، حضرت حسن ایک پہلو میں ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، آپ حضرت حسن کو دیکھ رہے تھے اور فرماتے تھے ابنی ھذا سید، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سردار ہے، سرداری اللہ اس کو عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَسَيُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا۔ یہ پیشین گوئی ہے نبی علیہ السلام کی، بشارت ہے، خبر ہے۔ اب ہوا کیا، اگلی بات سمجھنے والی، اب اس سے آگے ہوا کیا؟ حضرت علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان المبارک 17 رمضان المبارک
40 ہجری کو شہید ہوتے ہیں، اور ان کی نیابت حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں۔ وہ خلیفہ منتخب ہوتے ہیں حضرت حسن سن 40 میں رمضان المبارک میں، اسی روز فیصلہ کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ مگر صرف 6 ماہ بعد، یعنی 41 ہجری میں ربیع الاول کے مہینے میں 6 ماہ بعد رمضان، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر اور ربیع الاول، 6 مہینے میں سن 41 میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ایک فیصلہ فرماتے ہیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ بن جعفر سے بات کرتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، جو جنگ موطا میں شہید ہوئے تھے، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں عبداللہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، تم مشورہ دو کہ کیا میری بات اور میرا فیصلہ درست ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ انی عمدت الی المدینہ فانزلہ، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں چھوڑ دوں اور مدینہ طیبہ چلا جاؤں، مدینہ طیبہ کو اپنا مسکن بنا لوں، وہیں رہوں۔ وَأَخَلَّ الْأَمْرَ لِمُعَاوِیَہ، اور یہ خلافت کا معاملہ معاویہ کے سپرد کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تتابعتی علیہ، فرمایا تم میری مطابقت کرتے ہو، میری بات مانتے ہو؟ قلت ما ہوا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، میری موافقت کرتے ہو؟ اور ساتھ یہ کہتے ہیں فقط طالت الفتنة وصفقت الدماء وقطعت السبل، ان لڑائیوں نے راستے بند کر دیے، قتل و غارت بہت ہو چکی، مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا ہو گیا اس اختلاف اور ان جھگڑوں اور لڑائیوں میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ فتنہ ختم ہو جانا چاہیے۔ فَقُلْتُ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا، عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اللہ ہم کو بہترین جزا عطا فرمائے، موافقت کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے۔ من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی امت کی طرف سے اللہ تمہیں جزا دے، اگر یہ معاملہ طے ہو جائے، امت بٹی ہوئی جو ہے وہ مختلف ہونے کی بجائے متفق ہو جائے، تو یہ اس سے بھلا اور کیا کام ہو سکتا ہے۔ فبعث الی حسین، اس کے بعد انہوں نے حضرت حسین کے پاس پیغام بھیجا، آؤ میری بات سن جاؤ۔ حضرت حسین آئے، فذکر لہ، حضرت حسین سے بھی یہی مشورہ کیا۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں تفصیلاً یہ ساری تفصیل لکھی ہے، کہتے ہیں فقال اعوذک باللہ، میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ حضرت حسین فرمانے لگے بھائی میں تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں فلم یزل بہ حتی رضی، مگر حضرت حسین کو سمجھاتے رہے کہ نہیں بھائی، یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ دنگا، یہ فساد، یہ مسلمان امت کے لیے، امت کے مستفوی کے لیے یہ نقصان کا باعث ہے، نفع کا باعث نہیں۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ حتیٰ راضیہ، یہاں تک کہ حضرت حسین بھی راضی ہو گئے، عبداللہ بن جعفر بھی راضی، حضرت حسین بھی راضی۔ اب حضرت حسن نے ایک تقریر کی کوفے میں مسجد میں،
سب ساتھیوں کو جمع کیا اور انہوں نے کہا انکم قد بایعتمونی علی ان تسالمونی من سالمنی وتحاربوا من حاربنی، تمہاری میرے ساتھ بیعت تھی، مجھے تم نے خلیفہ مقرر کیا تھا، میرے ساتھ یہ میثاق اور عہد کیا تھا کہ تم جس سے مصالحت کرو گے ہماری تمہارے ساتھ ان کے ساتھ مصالحت ہوگی، اور جن سے تم لڑو گے ہم ان کے ساتھ لڑیں گے۔ گویا تمہارا اعلان جنگ ہم تسلیم کریں گے اور تمہاری مصالحت کی کوشش ہوگی بھی ہم تسلیم کریں گے۔ فرماتے ہیں انی قد بایعت معاویہ، میں نے معاویہ کی بیعت کر لی ہے، اس کو امیر مان لیا ہے، فاسمعوا واطیعوا، میری بات مان لو اور میری اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو۔ اب کئی باس وہ تھے جو اس آگ کو بھڑکانا چاہتے تھے، وہ تو چاہتے ہی تھے کہ یہ آگ بھڑکتی رہے، جو پورے منصوبے کے ساتھ حضرت عثمان سے جس کا آغاز ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ چاہتے تھے کہ یہ آگ بھڑکتی رہے اور ان کے درمیان مصالحت نہ ہو۔ عجیب بات ہے، صحابہ کرام کے مابین مصالحت صفین میں ہو جاتی ہے، یہ ان کی مصالحت کو پھر بھی تسلیم نہیں کرتی۔ اہل سنت تمام صحابہ کرام کے مابین مودت اور موقت اور بھائی چارے کی داستانیں بیان کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو لڑتے تھے، جھگڑتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی برت کرتے تھے، معاذ اللہ ثم استغفر۔ اللہ فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتا ہے، رب العرش عظیم فرماتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمنوں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس کے معاملے میں وہ بڑے رحیم، یہ اللہ فرماتا ہے۔ تاریخ کے واقعات بھی ایسے ہیں، آپ میں سے بعض حضرات کے ذہن میں ہوگا تو یہ جنگیں کیوں، مگر آپ دیکھیں جنگ جمل ہو یا صفین ہو، دونوں کے موتا شہداء موتا، ان کی نماز جنازہ حضرت علی پڑھاتے تھے۔ یہ تاریخ کی ایک مسلمہ حقیقت ہے، دونوں فریقین کی نماز جنازہ حضرت علی پڑھاتے تھے۔ اب لڑائی تھی تو جنازے کا کیا مطلب، ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعاؤں کا کیا مطلب؟ دشمنی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر دشمن نے ڈال دی تھی، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، جھگڑنا نہیں چاہتے تھے، ان میں فطری جو وصف تھا وہ رحماء بینہم کا تھا، لیکن دشمن نے ایسی وہ تیلی لگائی کہ جناب وہ تیلی لگی ہوئی پورے الاؤ کی صورت اختیار کر گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو اگلی بات سمجھے، کچھ وہ تھے جنہوں نے کہا یا اور المومنین، اے مومنوں کے لیے باعث آر، تم نے تو ہماری ناک کٹوا دی، ہمارے پلے رہا کیا حسن، اتنے سال ہم مخالفت میں لڑتے رہے پہلے حضرت علی کی حمایت میں، آج تم نے سب کو چھوڑ دیا، ہماری عزتیں خاک میں مل گئی۔ مگر حضرت حسن کا جواب کیا تھا؟ فرمانے لگے الخیر خیر من النار، العار خیر من النار، العار خیر من النار، آر ٹھیک ہے، نار کی بجائے، جہنم نہیں چاہیے، یہ تمہاری مذمت، تمہاری یہ مخالفت، یہ میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن جہنم گوارا نہیں ہے، مسلمانوں کو لڑتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان یہ دنگا فساد یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔
یہ بات کہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہاں ایک بات سمجھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی وہ پوری کب ہوئی؟ 41 میں جا کے۔ کن کے ہاتھوں؟ حضرت حسن کے ہاتھوں۔ بشارت پوری ہو گئی۔ حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ان کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لی۔ یہاں دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا۔ جماعتیں دونوں مسلمانوں کی ہیں، یہ نہیں کہ ایک کافر ہے یا باغی ہے یا مرتد ہو گیا ہے معاذ اللہ ثم استغفر اللہ اور ایک مسلمان ہے، جس طرح کہ آج بھی تاثر دیا جاتا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے دونوں جماعتوں کو مسلمان کہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں انہیں ایک میں سے گمراہ کہنے والے؟ سوچیں نا ذرا اللہ کے لیے، اگر ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر دونوں کو مسلمان ماننا پڑے گا۔ دونوں مسلمان، اختلاف کسی سبب سے ہوا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت معاویہ کو امیر تسلیم کرتے ہیں، خلیفہ مان لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہمارے عقیدے کے مطابق تو نبی علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ مکمل ہو گئی، اور ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں، جو خبریں دی ہیں، جو باتیں بتلائی ہیں، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ سورج اپنی رفتار چھوڑ سکتا ہے، جس نے آج تک رفتار نہیں چھوڑی۔ سورج رفتار چھوڑ سکتا ہے، لیکن حضرت محمد رسول اللہ کا کہا ہوا فرمان وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایمان۔ آپ نے جو خبر دے دی یہ ایسے ہوگا، وہ ہوا، وہ ہو کے رہا۔ یہاں آپ نے فرمایا بیٹا میرا صلح کرائے، ابھی بیٹا تھا ہی کتنا، 4 میں پیدا ہوا ہے، 5 میں حضرت حسین پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت حسن یہی 10 سال کے تھے، بلکہ 6-7 سال 7-8 سال کے تھے زیادہ سے زیادہ، اتنی سی عمر تھی۔ لیکن اتنی سی عمر کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، بنا سردار۔ پھر فرمایا کہ 2 مسلمان جماعتوں کے مابین صلح کرائے گا، صلح بھی ہو گئی، نبی علیہ السلام کی چاہت کے مطابق ہوئی۔ اگر غلط تھا تو صلح کی یہ پیشین گوئی غلط تھی، اگر مد مقابل بالکل غلط ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں معاذ اللہ، جس طرح کہ آج روافض تاثر دیتے ہیں، تو پھر نبی علیہ السلام کی اس بشارت وہ بھی محل نظر قرار پاتی ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ حضرت حسن کے بارے میں روافض کہتے ہیں کہ یہ معصوم ہے، ان کے نزدیک حضرت علی بھی معصوم، حضرت حسن بھی معصوم، حضرت حسین بھی معصوم، حضرت زین العابدین بھی معصوم، ان کے بیٹے حضرت جعفر وہ بھی معصوم، 12 امام 12 کے 12 معصوم، غلطی سے پاک، غلطی نہیں کر سکتے، معصوم ہیں۔ اب سوال یہ ہے، دیانتداری کا تقاضا ہے، ٹھنڈے دل سے سوچنے کی بات ہے کہ یا تو معصومیت کا عقیدہ چھوڑا جائے یا اس مصالحت میں سمجھا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی اور مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، اس میں مسلمانوں کی بہتری اور بھلائی تھی۔ ورنہ سوال ہے، اگر یہ غلط تھی، معصوم غلطی کر سکتا ہے، معصوم غلط کر سکتا ہے، گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہم نبی علیہ السلام کو معصوم مانتے، انبیاء کو معصوم مانتے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے کوئی غلطی نہیں ہوتی قصداً اور ارادتاً۔ بھول جائے اور بات ہے، بھولنا اور بات ہے، نسی آدم و نسی ذریتہ،
آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام بھی بھولے، اور آپ بھی نماز میں بھولے، اور فرمایا انما انا بشر مثلکم انسى کما تنسون، فرمایا میں انسان ہوں، تم بھی بھول جاتے ہو نماز میں بھی بھول جاتا ہوں۔ 4 رکعتیں پڑھنی تھی، 3 پڑھ کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ پشیمان ہو گئے کہ کیا آج نماز ہی کم ہو گئی ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا جیسے تم بولتے ہو میں بھولنا اور ہے، قصداً اور ارادتاً غلطی کرنا اور ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت حسن نے اپنے بھتیجے سے صلاح کی ہے، حضرت حسن سے مشورہ کیا ہے، یہ دونوں متفق ہیں۔ حضرت حسن بھی، حضرت حسین وہ بھی معصوم، حضرت حسن بھی معصوم، روافظ کے عقیدے کے مطابق دونوں معصوم۔ حضرت حسین نے موافقت کی حضرت حسن کی، حضرت حسن نے بیعت کی حضرت معاویہ کی، بلکہ حضرت حسین نے بھی بیعت کی حضرت معاویہ کی۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا کوئی مائی کا بیٹا انکار نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حسنین اگر معصوم ہیں اور یہ مسالک حضرت معاویہ سب کچھ غلط تھے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، جو باور کرایا جاتا ہے میڈیا پر، اور جو لمبی لمبی زبانیں کر کے حضرت معاویہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، سوال تو یہ ہے کہ پھر حضرت حسن معصوم ہے، حضرت حسین معصوم ہے یا نہیں؟ اپنا عقیدہ بدلو، اپنے عقیدے کی فکر کرو۔ حقیقت یہی ہے، معصوم وہ بھی نہیں ہے۔ یہ صلح نبی علیہ السلام کی بشارت پر ہوئی، اور دونوں جماعتیں مسلمانوں کی جماعتیں تھیں۔ اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں، بات تو بڑی طویل ہے، ساری ایک خطبے میں نہیں کہی جا سکتی۔ یہ بھی بات سمجھے کہ حضرت معاویہ کے دل میں کبھی تھا کہ میں افضل ہوں حضرت علی سے، یا میری اولاد حضرت حسنین سے افضل ہے، حاشا وکلا نہیں۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں شمار ہوتے، وہ حضرت معاویہ سے کہا کرتے تھے امیر المومنین کی بجائے یا اجیر المسلمین، تم تو مسلمانوں کے نوکر ہو۔ تو حضرت معاویہ فرماتے تھے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں تو مخادم ہوں، نوکر ہوں، امت مسلمہ کا میں تو اجیر ہوں، نوکر ہوں، ملازم ہوں میں۔ صحیح کہہ رہے ہیں ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین اختلاف تھی، اور جا کے کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے آپ کو علی سے افضل سمجھتے ہو کہ ان سے لڑائی شروع کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاویہ کا جواب سنیں، واللہ، اللہ کی قسم، انی لعالم انہ خیر منی، میں خوب جانتا ہوں کہ علی مجھ سے بہتر ہے، میں خوب جانتا ہوں کہ علی مجھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَأَفْضَلُ وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، علی مجھ سے افضل بھی ہے اور حقدار ہے، یہ مجھ سے زیادہ خلافت، مجھ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی علی۔ یہ کون کہتا ہے؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ میں افضل ہوں۔ باقی صحابہ کے تاثرات اپنی جگہ، لیکن حضرت معاویہ کا فیصلہ اور ان کا تاثر یہ تھا۔ ایک دفعہ حضرت حسین پاس بیٹھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں سے حضرت حسین سے کہتے ہیں، لو لم یکن لک فضل علی یزید الا ان امک امرأۃ من قریش وامہ امرأۃ من کلب۔ کہتے ہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید میرا بیٹا ہے، لیکن آپ کو صرف اسی بات پر فضیلت ہے کہ آپ قریشی ہیں اور میرا بیٹا بنو کلب سے، میرا بیٹا قریش خاندان کا، اس کی ماں قریش خاندان کی نہ تھی، بنو کلب کی تھی۔ ایک آپ کو فضیلت حاصل ہے قریشی ہونے کے ناطے، اور دوسری کیا کہتے ہیں
کہتے ہیں اگر یہی بات ہوتی تو یزید سے افضلیت میں تمہارے لیے یہی بات کافی تھی، لکان لک علیہ فضل، لیکن فکیفا، کیسے؟ وَأُمُّكَ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ تو بنو کلب کی عورت ہے، تیری ماں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا نبی علیہ السلام کی صاحبزادی، یزید کا تیرے ساتھ کیا مقابلہ، یزید کی کیا حیثیت، تیرا سلسلہ نسب نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت۔ نہ وہ اپنے بارے میں سمجھتے تھے، نہ اپنی اولاد کے بارے میں سمجھتے تھے، بلکہ حضرت حسن اور حضرت حسین، تاریخ کی یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی تکریم کرتے، عزت کرتے، احترام کرتے، ان کا احترام کرتے۔ اللہ اکبر کا حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ کان الحسین یتردد الیہ ما اخیہ الحسن فیکرمہما معاویہ اکراما زائدا، لوگوں دوسرے لوگوں سے زیادہ تعظیم کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی جب یہ حضرت معاویہ کے پاس جاتے، اور لکھا ہے انہوں نے وَيَقُولُ لَهُمَا مَرْحَبًا اہلاً، مرحبا مبارک ہو، بسم اللہ آپ کا آنا باعث برکت ہو، یہ فرماتے۔ وَيُعْطِيهِمَا عَطَاءً جَزِيلًا وَقَدْ أَطْلَقَ لَهُمَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ 200,000۔ یہ دونوں جاتے ہیں حضرت معاویہ کے پاس، وہ ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، جب مل ملاقات سے واپس لوٹتے ہیں مدینہ طیبہ کو تو 2,00,000 دینار دے کے دونوں حضرات کی خدمت میں ان کو روانہ کرتے ہیں۔ جی معاویہ ایسے اور ایسے تھے، تو یہ ہدایہ کیوں وصول کیے جا رہے ہیں؟ یہ ہدایہ حلال تھے یا حرام تھے؟ سوچئے ذرا، حرام اور ناجائز تھے تو حضرت حسنین کریمین نے قبول کیوں کیا انہیں؟ یہ معصوم تھے تو غلط کام کیا کیوں، لیا کیوں اس سے؟ ظالم سے کوئی پیسہ لینے کے لیے آمادہ ہوتا ہے شریف انسان؟ نہیں ہوتا، لیکن داستان سازوں نے ایسی داستانیں بنائی ہیں کہ یہ مسلمان بھڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، لڑتے رہیں، اختلاف رہے، یہ اکٹھے نہ ہوں۔ حضرت حسین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سے لے کے اب تک یہی کاروبار چلا ہوا ہے اور کاروبار بنایا ہوا ہے، لیکن ہمارا یہ تعلق عقیدے اور ایمان کا ہے، ہمارا یہ مسلک، ہمارا یہ موقف نبی علیہ السلام پہ ایمان کے تناظر میں ہے، اور ہم سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، سب اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت نصیب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ، ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے اتنی خوشی کبھی ہوئی نہیں تھی۔ کیوں؟ اس لیے خوشی ہوئی کہ آپ نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اس سے ہوگا جو اس سے محبت کرے گا۔ ہمارے اعمال کا کیا تقابل ہے نبی علیہ السلام کے اعمال سے؟ ہمارے ایمان اور ہمارے عمل کا کیا تقابل ہے حضرت ابوبکر اور عمر کے ایمان اور ان کے عمل سے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تقابل نہیں ہے، ہم ان جیسے نہیں ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ سے امید رکھتے ہیں آپ کے اس فرمان کے مطابق کہ اللہ ہمیں ان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ہم گناہگار ہیں بالکل اسی طرح، ہمارے ایمان بھی کمزور، ہمارے اعمال بھی ناکارہ، لیکن تمام صحابہ سے، اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں۔ الہ العالمین آپ نے پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق اسی محبت کے صلے میں ہمیں ان کی قیامت کے دن رفاقت نصیب فرما۔
اللہ ہمیں صحابہ کا ہم نوا، ان کا ساتھی، ان کا رفیق، نبی علیہ السلام کی موافقت میں ہمیں قیامت کے دن ایک جگہ جمع کرے جنت الفردوس میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔